بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات علی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آواز تھوڑی ہے پڑھا دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد والا اکثر جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ نوجوان چہرے ہیں اور جوانی اہل بیت کے اقوال کے مطابق انسان کی عروج اور زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی اگر چاہیں تو اپنی جوانی سے عروج پائیں یا چاہیں تو اپنی جوانی سے زوال پائیں، اور عروج اسے ملتا ہے جو اپنی جوانی کی قیمت کو جانتا ہے۔ صحت، امن اور توانائی اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر صحت کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو بوڑھے سے پوچھو کہ صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ یہ بوڑھا انسان تجھے بتا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جوانی کا نشہ ہے، پتہ نہیں لگتا انسان کو، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں مجھے عروج کب ملے گا؟ میں کیا کروں کہ یہ جوانی مجھے حبیب بنا دے؟ میں کیا کروں کہ یہ جوانی مجھے سلمان فارسی بنا دے؟ میں کیا کروں کہ یہ جوانی مجھے شہید سلیمانی بنا دے؟ تو کوئی نہ کوئی آپ کا ایک مضبوط محرک ہونا چاہیے۔ اس طرح انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موٹو۔ ہر انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، ایک موٹو ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سنگنگ کا شوق رکھتا ہے، کہتا میں گلوکار بنوں، تو دیکھا کہ جائے گا کہ اس کا محرک کون ہے۔ ایک آدمی ایکٹر بننا چاہتا ہے تو دیکھا جائے گا اس کا محرک کون ہے۔ آپ سب اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے، آپ کا محرک کون تھا جس نے آپ کو فرش عطا پہ لا کے بٹھا دیا؟ کوئی نہ کوئی محرک ہے نا۔ کوئی مولانا بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹو ہوتا ہے۔ اگر محرک اچھا ہے تو انسان اچھا بنتا ہے، اگر محرک برا ہے تو انسان برا بنتا ہے۔ تو اصل جس چیز کو مجھے بنانا ہے وہ مجھے اپنا محرک ڈھونڈنا ہے۔ اور اگر اس زمانے میں دیکھا جائے کہ ہمارا محرک ہے کون، جو ہمیں حرکت دیتا ہے، جو ہمیں انرجی دیتا ہے، جو ہمیں گول دیتا ہے، جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، جو ہمیں سبجیکٹس دیتا ہے، اور ہم ان کو دیکھ کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال، آپ دکان پر گئے اور آپ کو لگی پیاس، آپ نے شربت پینا چاہا، جوس لینا چاہا۔ جب آپ نے فریج سامنے دیکھی تو اس کے اندر 4-5 قسم کے جوسز پڑے تھے۔ نیسلے کا جوس پڑا تھا، کسی اور کمپنی کا پڑا تھا۔ اب آپ کا ہاتھ کس جوس کی طرف جا رہا ہے؟ جوس تو 4-5 ہیں، کمپنیاں تو 4-5 ہیں، مثال کے طور سے آپ کا ہاتھ گیا رانی کی طرف یا نیسلے کی طرف۔ سب ایک جوس کو نہیں اٹھاتے، ایک بندہ کسی ایک جوس کو اٹھاتا ہے، دوسرا بندہ کسی اور جوس کو۔ تو یہ میرا محرک کون تھا جس نے مجھے کہا کہ یہ اٹھا، یہ نہ اٹھا؟ اصل کمال انسان یہ ہے کہ انسان جو سلیکٹ کرتا ہے، کوئی انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ مولا سے پوچھا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا تیری قیمت وہی ہے جو تو چنتا ہے۔ ہم اپنی قیمت خود لگاتے ہیں، دنیا والے نہیں لگاتے۔ شمر نے خود اپنی قیمت لگائی، ابن سعد نے خود اپنی قیمت لگائی۔ کسی نے رے کی حکومت، کسی نے مال، کسی نے دولت، کسی جوان حسین خاتون کی قیمت لگائی۔ تو خود سلیکشن کر کے اپنی قیمت لگاتا ہے۔
لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی قیمت سب سے بڑی لگاتا ہے. اور کربلا میں اگر کامیاب ہوا تو ہوا، کیونکہ کسی نے قیمت دولت لگائی، کسی نے قیمت حکومت لگائی، لیکن ہور نے اپنی قیمت جنت لگائی. اور حقیقت میں تیری قیمت بھی جنت ہے، خود کو سستا نہ بیچا کر. لیکن سوال یہ ہے جب میں کسی چیز کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کو سلیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ اس مائنڈ میں کوئی نہ کوئی تو محرک ہے نا جو مجھے اور میرے ہاتھ کو مثلا اس جوس کی طرف لے کر جا رہا ہے، فلاں گاڑی کی طرف لے کر جا رہا ہے، فلاں چہرے کی طرف لے کر جا رہا ہے، فلاں یونیورسٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو آج کے زمانے کا سب سے مضبوط ترین جو محرک ہے وہ میڈیا ہے، وہ ٹی وی ہے، وہ فلم ہے. آج جوان جو کپڑے پہنتا ہے یہ کس کو دیکھ کے پہنتا ہے؟ آج یہ خاتون جو کپڑے زیب دند کرتی ہے کس کو دیکھ کے کرتی ہے؟ باپ اس جوان کو سمجھا کر تھک گیا کہ میرے لال داڑھی رکھ. نہیں میں نہیں رکھوں گا. اور پھر اچانک سے والد نے دیکھا اس میں بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اب کیوں رکھیے گا بابا؟ فیشن بن چکا ہے. محرک کیا بنا؟ فیشن. اب یہ داڑھی دین کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، فیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے. جو داڑھی دین کے لیے ہے اس پہ رحمت ہے، جو فیشن کے لیے ہے اس پہ لعنت ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ تیرا محرک جو بھی ہو اس کو عقل کے ترازو میں تولا کر. اگر عقل اسے ایکسپٹ کرے اسے انجام، لیکن اگر عقل اسے ایکسپٹ نہیں کرتی، کیونکہ تیرے اندر کا جو نبی ہے وہ عقل ہے. جب تک تمہاری زندگی عقلانی واحد ترین مذہب تشیع ہے جو مذہب عقل ہے. ہمارے مذہب میں کمپلیٹ عقل ہے. ہماری توحید میں عقل، ہماری امامت میں عقل، ہمارے فقہ میں عقل. ہر جگہ آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ عقل ہے. لیکن میں بات اپنے زبان کو ایک چیز جو ہزاروں سال پہلے بری مانی جاتی تھی آج اچھی مانی جاتی ہے. اس کو اچھا کس نے بنایا؟ میڈیا نے بنایا. اس کو اچھا کس نے بنایا؟ فلم نے بنایا. مثال دوں آپ کو چھوٹی سی. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے شہر میں ایک لڑکا تھا جو نئے نئے فیشن گاؤں میں لاتا تھا. گاؤں والوں کو پتا بھی نہیں تھا فیشن ہوتا کیا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے پھٹی ہوئی جینس پہنی. اس وقت گاؤں میں ابھی تک نہیں آئی تھی. تو آپ کے بچے بھی یونیورسٹیز میں پھٹی ہوئی جینس پہن کے جاتے ہیں. تو کہتے بڑی محنت سے میں نے خود اس جینس کو پھاڑا. غریب تھا, نئی جینس خریدی اور اس کو میں نے فیشن کے طور پہ پھاڑا اور پہنی. پہننے کے بعد رات کو اتار کے سو گیا. تو صبح اٹھا تو ساری جینس کو امی نے سی کے رکھا. اب ماں کو کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کر کے آپ جینس پھاڑی تھی تو اس نے کہا میرے لال میں نے سمجھا کسی نے تیری جینس پھاڑ دی ہے, ایکسیڈنٹ پہ پھٹ گئی ہے, لہٰذا میں نے کیا کر لی, سی لی. تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں یہ چیز عیب تھی, لیکن آج یہی چیز کیا بن گئی ہے, فیشن بن گئی. تو جب فیشن بن جاتا ہے تو برائی نہیں لگتی. یہ وہ موٹو ہے. موٹو کون بنا رہا ہے؟ ٹی وی بنا رہی ہے, معاشرہ بنا رہا ہے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں تیرا موٹو ٹی وی نہیں ہونی چاہیے, فیشن نہیں ہونا چاہیے, تیرا موٹو پروردگار عالم ہونا چاہیے. تیرا موٹو امام حسین ہونا چاہیے. تو جو بھی کرے یہ سوچے کہ جو کر رہا ہوں میرا آقا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے, میرا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. تو میرے عزیز یہ موٹیویشن کب ہوگی؟ جب تم اپنے مائنڈ کو امام حسین جیسا بناؤ. یہاں اتنے لوگ بیٹھے, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا, کوئی مولانا ہے, تو کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا نا یہ مولانا ہے. علماء فرماتے ہیں انسان وہی ہے جو انسان کے ذہن کے اندر ہے. آپ وہی بنتے ہیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہے. جب تم انجینئرنگ کا علم اپنے ذہن کے اندر ڈالتے ہو تو انجینئر کہلاتے ہو. جب تم دین کا علم اپنے ذہن کے اندر ڈالتے ہو تو دیندار کہلاتے ہو. جب تم سنگنگ کی نالج اپنے ذہن میں ڈالتے ہو تو سنگر کہلاتے ہو. تو جو تم اپنے ذہن میں ڈالتے ہو ویسے تو بن جاتے ہو. اب سوال یہ ہے, اگر کسی کو سلمان فارسی بننا ہے, اگر کسی کو حسین ابن علی کا کردار اپنانا ہے, تو مجھے دیکھنا یہ ہوگا کہ سلمان کے ذہن میں کیا تھا. اگر وہی چیز میں اپنے ذہن میں ڈال دوں
تو میرا کردار بھی ویسا بن جائے گا جیسا سلمان فارسی کا کردار تھا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں اے انسان اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو جان, اللہ نے تجھے 7 دروازے دیے, جس کو انگلش میں کہوں تو 7 امپورٹ کرنے والی چیزیں دی ہیں. یہ آنکھیں تصویروں کو امپورٹ کرتی ہیں, یہ کان آوازوں کو امپورٹ کرتے ہیں, یہ شکم دنیا کے کھانوں کو امپورٹ کرتا ہے. تو فرمایا جو تو امپورٹ کرتا ہے وہی پھر قیامت میں ایکسپورٹ ہوگا. اگر تم نے اچھی چیزیں امپورٹ کی قیامت میں اچھائی باہر آئے گی, لیکن اگر تم نے برائی کو امپورٹ کیا قیامت میں برائی آئے گی. تو فرمایا اے جوان ان آنکھوں کو صحیح سالم رکھنا, کیونکہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں امام زمانہ کی زیارت کے لیے. یہ آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں تاکہ تو کربلا کی زیارت کرے, لیکن آج کا جوان جس بیماری میں سب سے زیادہ مبتلا ہے وہ آنکھ کا گناہ. اس کا ذریعہ اور وسیلہ یہ موبائل ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. ایک عجیب کلچر جو ہمارے بچوں میں آ رہا ہے وہ کلچر ہے پرائیویسی کا کلچر. یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ بچہ کمرے میں ہے, باپ جاتا ہے تو دروازہ نوک نوک کرتا ہے, اور اگر بچے کی بغیر اجازت کے لیپ ٹاپ بھی کھول دیا تو کیا کہتے ہیں, بابا آپ نے میری پرائیویسی خراب کر دی. یہ کلچر اسلام میں نہیں ہے. باپ کی بچے پر ولایت ہے. بیوی شوہر کو یہ بولے میرا موبائل کیوں چیک کر رہے ہو, تو میری پرائیویسی کے اندر جا رہے ہو. یہ کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے. اسلام میں پرائیویسی کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو ویسٹرن دیتا ہے. اتنی پرائیویسی اگر بچوں کی ہو گئی تو اس بچے کو باپ کیسے سمجھائے گا. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ والد کی بچے پر ولایت اور حکومت ہے. کیوں حکومت ہے؟ کیونکہ یہ ابھی جوان ہے, اس نے تلخ اور شیرین کو چکھا نہیں ہے, لیکن جس نے اپنے بال کو اس معاشرے میں سفید کیا ہے اسے پتا ہے کہ نقصان کیا ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے. وہ بچے کو بہتر سمجھا سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ لیتا ہے. بھائی میں فلاں رستے سے ہو کر آیا, مجھے پتا چلا اس رستے میں کھڈا ہے, آپ کہو گے نہیں مولانا مجھے جا کر کھڈا دیکھنا ہے, تو تمہارا نقصان ہوگا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عقل احتیاط کرتی ہے, احتمال ضرر دیتی ہے, اور احتمال ضرر سے کون بچا سکتا ہے؟ ماں باپ بچا سکتے ہیں. دوسرا کلچر جو ویسٹرن کلچر ہمارے معاشرے میں آیا کہ بچے شادیاں کرنے کے بعد ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں اور ہمیں سیپریٹ رہنا ہے. اس کا نقصان سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اکنومیکل نقصان, ساتھ رہیں گے خرچے بچیں گے, جتنے الگ الگ گھر ہوں گے اتنے خرچے زیادہ ہوں گے. ایک نوجوان لڑکی, بچہ پیدا ہوا, بچہ سنبھال نہیں سکی, بچہ اس کا مر گیا. لیکن جب ایک بچی اپنی ساس کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس بوڑھی کو اس سے زیادہ تجربہ, اسے 5 بچے بڑھے گی. تو اگر بچہ بیمار ہو گیا 4 نسخے دے گی, اس بچے کو کیا کر لے گی؟ بچا لے گی. اسلام جو آپ کو سیٹ اپ دیتا ہے اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے, اس سے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے. صلوات پڑھے محمد تو قرآن انسان کو کامیاب کب سمجھتا ہے؟ جب انسان قد افلح من زکاہا, اپنا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے, اور جب علم حاصل کرتا ہے اسے اچھائی اور برائی کا پتہ لگتا ہے. مولا سے پوچھا, مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کیا یزید میرا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیا شمر میرا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیا شیطان میرا سب سے بڑا دشمن ہے؟ مولا فرماتے نہیں, تیرا سب سے بڑا دشمن تیری اپنی جہالت ہے. جہالت ختم ہوگی تمہارے وجود میں, اگر علم آئے گا تو ہر بڑے سے بڑے دشمن سے خود کو بچا سکتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں, مثلا آپ کو علم جہالت سے کس طرح بچاتا ہے؟ آج جو عوام اتنی گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی اپنی جہالت ہے. مثال آپ کو دوں کہ مثلا ایران کے بادشاہ تھا شاہ عباس. اب مجمع میں کسی کو پتا شاہ عباس کی قبر میں تقریباً کسی کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر میں. اب آپ کو نہیں پتا, میں بھی پر بیٹھا ہوں, میں آپ سب کو کہوں کہ شاہ عباس کی جو قبر ہے وہ ایران کا مثلا ایک شہر ہے بندر عباس, اور وہاں اس کی قبر ہے. آپ سب کہیں گے بھائی مولانا ہے, سر پہ امامہ ہے, سید ہے, تو صحیح بول رہا ہوگا.
میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے 10 اور لوگوں کو بتا دیا. شاہ عباس کی قبر جو ہے بندر عباس، یہ ایک مثال. دوسری مثال، اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر سر پہ قرآن اٹھا کر آپ کو قسم دے کر کہوں کہ مولا علی کی قبر جو ہے وہ کربلا میں، کوئی مانے گا میری بات؟ میں کہوں بھائی مولانا ہوں، قسم کھا رہا ہوں کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. آپ نہیں مانو گے. کیوں نہیں مانو گے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو ماننے سے روک رہی ہے؟ آپ کا علم ہے. جو بڑی سی بڑی جہالت تو آپ سے کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ممبر پر ایک بندہ آ کے کفر پکے جا رہا ہے، مجمع ہوا کر رہا ہے. اس کے بعد ایک مولوی آ کے صحیح بات کر رہا ہے، مجمع پھر بھی ہوا کر رہا ہے. یہ مجمع کھڑا کہاں پر ہے؟ کہ اس کو بھی واہ، اس کو بھی واہ. ایسا مجمع بنتا کب ہے؟ جب مجمع جاہل ہوتا ہے. بھائی جب گلاس خالی ہوگا تو اس میں جو بندہ بھرے گا وہ بھر جائے گا. ایک بندہ آ کے آدھی گندگی بھر دیتا ہے، دوسرا آ کے آدھا صاف پانی بھر دیتا ہے، دونوں مل جاتا ہے، گندا تو ویسے ہی رہتا ہے. صاف تو تب ہوگا جب تک پورا صاف ہو جائے نا. تبھی معصوم فرماتے ہیں تو تب تک فتنوں سے نہیں بچ سکتا جب تک تمہارے وجود میں علم نہ آ جائے. یہ علم ہے جو تمہارے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. یہ علم ہے جو تمہارے وجود کو طاہر بناتا ہے، جو دشمن کے فتنوں سے تجھے بچاتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کم از کم ایک عالم کے لیے، تو ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو کہا گیا کم از کم ڈیلی بیسس پہ 200 پیجز پڑھو، تب جا کے تو بہترین عالم بنے گا. اور عام مومن کے لیے کہا کہ کم از کم ایک مومن پر لازم ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کم از کم 20 صفحے علم حاصل کرے، علم نفس، علم دین حاصل کرے، کیونکہ یہ علم ہے جو تجھے جہالتوں سے نکالتا ہے. لیکن اگر تو علم حاصل نہیں کرے گا، آج میرا جوان کیا لے رہا ہے؟ ڈرامے لے رہا ہے. مولا فرماتے ہیں عقل مند اور بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ بے وقوف کو زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. کوئی رات گپے لگانے میں سے بہت مزہ آتا ہے. یہ چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جس سے میں پوری رات باتیں کرتا ہوں. مولا بے وقوف اگر یہ کام کرے گا اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے. اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے، جو زیادہ خطا کرتا ہے، وہ بے حیا بن جاتا ہے. اور جو کوئی بے حیا بن جاتا ہے فرمایا کبھی وہ متقی نہیں بن سکتا. اور جب متقی نہیں بنے گا خدا اس کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. پہلی نشانی بے وقوف زیادہ باتیں کرتا ہے. اور مولا باتیں زیادہ کیوں نہ کروں؟ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہزاروں سسٹم بنائے ہیں تب جا کر تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے. پورا میکینزم ہے، جب یہ میکینزم ورکنگ میں آتا ہے تب جا کے کسی کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے. اللہ نے جب اتنی پیاری مشین بنائی تو اس مشین کو ضائع نہ کیا جائے. یہ قیمتی مشین ہے، اس کو وہاں استعمال کر جہاں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری نشانی بے وقوف کی، بے وقوف کو وقت ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے، کہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے. کسی نے کہا مولانا ایک ڈرامہ آیا تھا اور میں نے تقریباً اس کے 200 گھنٹے ہفتے میں ختم کر لیے. میں نے کہا 200 گھنٹے ہفتے میں کیسے ختم؟ مولانا تھوڑا آگے پیچھے کر کے میں نے ڈراموں کو پورا کر دیا. یہ بے وقوف ہے، جیسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے. مثال دوں، اگر کسی کے روڈ پہ 10,000 گم ہو جائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے. 10 لوگوں کو بتاتا ہے میرے 10,000 روپے گم ہونے، کیونکہ مال کی ویلیو ہے. لیکن 10 گھنٹے اس کے ضائع ہوتے ہیں، اسے کوئی غم نہیں ہوتا. اور مولا فرماتے ہیں علی والا کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. یہ وقت یا راہ خدا میں گزرتا ہے، یا امرار معاش میں گزرتا ہے، یا رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے. کہ رسول خدا نے ایک بوڑھے کو دیکھا جب مزدوری کر کے آیا، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. رسول خدا نے اس مزدور کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کا بوسہ لیا اور کہا کہ مزدور کا جو پسینہ ہے یہ پسینہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی تسبیح کے دانے ہیں جو اس کے بدن سے گر رہے ہیں.
کامیاب ترین لوگ، 500 کامیاب ترین لوگ، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، کامیاب ترین لوگوں کی کامیاب ترین عادتیں. دنیا کے 500 لوگ کامیاب ہوئے. انہوں نے ایک سینٹینس لکھا کہ سکسیسفل پیپل ہیو سکسیسفل ہیبٹس. کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں ہوتی ہیں. فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس. ناکام لوگوں میں ناکام عادتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی کامیاب بنتا ہے تو اسے اندر کامیابی والی عادتیں پیدا کرنی ہوں گی. 2 جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں. ایک جوان پوری رات محنت کر کے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا دوستوں کے ساتھ گپے مارتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. 4 سال یونیورسٹی کے گزر جاتے ہیں، آخر میں فیل ہو کر باہر آتا ہے. لیکن جس نے اپنے اندر کامیابی کی عادت والی محنت کی، آخر میں اسے بہترین جاب بھی ملتی ہے. ناکام لوگ جو محنت نہیں کرتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں، یا ڈرائیور بنتے ہیں، یا چپراسی بنتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی 20-25 ہزار کی نوکریاں کرتے ہیں، لیکن جو انسان محنت کرے، اس پر انسان اللہ ما سعی، جو کامیاب ترین عادت اپنے وجود میں پالتا ہے، خدا اس کو دنیا میں بھی مقام عطا کرتا ہے. جوانی ایسے گزر جائے گی تجھے پتہ نہیں چلے گا، زندگی ایسے گزر جائے گی تجھے پتہ نہیں چلے گا. کبھی فرمایا اے جوان اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جان. جب تمہارا ایمان سب سے بیسٹ ہے، اس کا شیعہ بھی تو سب سے بیسٹ ہونا چاہیے. ہم نے کسی ہیرے لہرے کو امام نہیں مانا. ہم نے کہا امام نبی کی جگہ پر وہ آئے گا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، شجاعت میں سب سے زیادہ، زہد میں سب سے زیادہ، تقویٰ میں سب سے زیادہ. تو مولا فرماتے ہیں جب میں سب سے بہتر ہوں تو میرا شیعہ بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے. دوسری عادت، کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں پائی ہیں. دوسرا فرمایا 500 لوگ کامیاب ہیں، ان کے اندر ایک عادت کامن سب کے اندر، وہ عادت یہ تھی کہ ان کا ارادہ مضبوط تھا، دل پاور مضبوط تھا. یہ ناکام کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے. کہتے ہیں آج کے بعد تو مولانا پڑھوں گا، پھر 2 دن گزرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. ایک سیمسٹر میں فیل ہوتے کہتے ہیں اگلے سیمسٹر میں محنت کروں گا. کتاب اٹھاتے کو نیند آ جاتی ہے، پڑھائی کرتے اس کو نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر ارادہ مضبوط نہ ہو تو انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. ایک ریسرچ ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی میں 20 بچوں پر. یہ گئے بچوں کو اسکول سے باہر لایا، 20 بچوں کو انہوں نے ایک بچے کو ایک چاکلیٹ دیا اور ان کو کہا کہ بچوں اگر شام 5 بجے تک کوئی بچہ چاکلیٹ نہ کھائے اس کے بدلے میں ہم اسے ایکسٹرا 5 اور چاکلیٹ دیں گے. شام 5 بجے ہوئی، سارے بچوں کو جمع کیا، 20 بچوں میں سے 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی، 3 بچوں نے ویٹ کیا. مطلب ان بچوں کا ارادہ کیا تھا؟ مضبوط، ول پاور مضبوط تھا. کہتے ہیں 20 سال ہم نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھایا تھا وہ کیا بنے ہیں اور جنہوں نے نہیں کھایا تھا وہ کیا بنے ہیں. اور جب چیک کیا جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی جن کا ارادہ کمزور تھا، کوئی ڈرائیور بنا، کوئی چپراسی بنا، کوئی پیزا بوائے بنا، لیکن جنہوں نے نہیں کھایا تھا کوئی سائنسدان بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پروفیسر بنا. یہ بچپن سے بچے کا کیوں کرنا؟ 7 سال کے بعد بچے پہ سختی کر تاکہ اس کا ول پاور مضبوط ہو جائے. لیکن ہماری بیچاری مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچہ سفرے پہ بیٹھتا ہے کہ پیٹ بھر اور کھا، نہیں تو کمزور ہو جائے گا، اور کھا. اس کا ارادہ کیا کرتی ہیں؟ کمزور کر دیتی ہیں. اسلام کہتا ہے روزہ رکھ تاکہ تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے. 7 سال کا بچہ ہے، کوشش کر اسے روزہ رکھوا. ایران میں ہوتا ہے گنجشکی کہتے ہیں نا، تو اسے گنجشکی کون سا روزہ؟ چڑیا والا روزہ. مثلاً بچوں کو صبح سے لے کر دوپہر تک روزہ رکھواتے ہیں تاکہ ان کا ول پاور کیا ہوتا جائے؟ مضبوط ہوتا جائے. بچوں کو چھوٹے چھوٹے گول دیا کرو، چھوٹے چھوٹے اہداف دیا کرو تاکہ بچپن سے ان کو عادت ہو جائے کہ اپنے ارادے پر کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اب 7 سال سے لے کر 15 سال تک اگر تم نے اپنے بچے کے ارادے کو مضبوط کر لیا، اب 15 سال کے بعد جب بالغ ہو جائے گا، شیطان جب گناہ کی دعوت دے گا، ارادہ مضبوط ہوگا تو شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. کبھی فرمان المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرمایا جو ہمارا نہیں ہے اس کی مثال کر رہا ہے مچھر کی طرح ہے. یہاں کی ہوا لگی تو آج پھٹی ہوئی جینس پہن لی، اور وہاں کی ہوا لگی تو کبھی بال اوپر جا رہے ہیں،
کبھی لیفٹ کی طرف مڑ رہے ہیں، سوچ نہیں رہا کہ میں کر کیوں رہا ہوں. معصوم فرماتے جو کام کرو تمہارے پاس دلیل ہونے. ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو جواب ہونا چاہیے میں نے اس لیے پہنی ہے کیونکہ میرے امام نے پہنی تھی. خاتون حجاب کرے تو دلیل ہونی چاہیے میرے رب نے کہا ہے. جوان آنکھوں میں حیا پیدا کرے کیونکہ میرے امام نے مجھے حکم دیا ہے. اور فرماتے ہیں اگر حیا نہیں تو ادب نہیں، اور اگر ادب نہیں تو اطاعت نہیں. ہر چیز کی کڑی سے کڑی ملتی ہے. گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ حیا نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی. پر میں بے ادب محروم از لطف رب. جب آدمی بے ادب ہوتا ہے تو اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. اور اپنی سب سے بڑی غلطی کے کرنے کے بعد امام حسین کے لشکر میں کیوں آیا؟ کیونکہ اور کے اندر ایک صفت تھی، وہ تھا حیا. امام نے کہا اور تجھ پہ تیری ماں روئے، کہنا چاہتا تھا، حیا نے اور کو روک دیا. یہ حیا ہے، یہ ادب. حیا ادب پیدا کرتا ہے، ادب حضور پیدا کرتا ہے. اور جب بندہ حضور میں آتا ہے پھر کبھی بھی اللہ کے دربار میں گناہ نہیں کرتا. بچپن میں ہم چھوٹے تھے، مثال اسکول میں سناتے تھے کہ ایک استاد تھا، اپنے ایک شاگرد سے بہت محبت کرتا تھا. 3 شاگردوں نے اعتراض کیا، استاد جی آپ اس سے بڑی پیار کرتے ہیں، پڑھتے تو ہم بھی ہیں، لکھتے تو ہم بھی ہیں، نمبر تو ہمارے بھی اچھے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کا چہیتا شاگرد کیوں ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم چاروں کا امتحان لیتا ہوں. چاروں کو کہا کہ ایک ایسی جگہ پر مرغی ذبح کر کے لاؤ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے. چاروں گئے، واپس آئے. پہلے سے پوچھا بتا کہاں ذبح کر کے آئے؟ اس نے کہا استاد جی جنگل کی طرف گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، اور درخت کے کنارے میں مرغی کو ذبح کیا. دوسرے کو کہا تم کہاں گئے؟ استاد جی تو پاگل ہے، جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی، میں پہاڑ پہ گیا غار کے اندر، وہاں مرغی کو ذبح کیا. تیسرا تو ہے دونوں سے ہوشیار، اس نے کہا استاد جی دونوں پاگل ہیں، میں گھر گیا کمرے کے اندر کنڈی لگائی کوئی نہیں تھا، میں نے ذبح کیا. چوتھا شاگرد جو چہیتا تھا اس نے کہا تم استاد جی کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں، کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں. یہ تینوں نے کہا کیا مطلب؟ ہمیں کمرہ مل گیا، اسے غار مل گیا، اسے جنگل ملا، تجھے کوئی جگہ نہیں ملی. اس کا مذاق اڑانے لگے. استاد جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں جہاں گیا وہاں وہ تھا، وہاں خدا تھا. چاروں کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ کا، لیکن 3 غافل تھے. ایک اللہ کے حضور کو سمجھ رہا تھا. کب انسان حضور خدا کو سمجھتا ہے؟ جب اس کے اندر کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے. یہ آنکھوں کو بے حیائی میں کب یوز کرتا ہے؟ جب اس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے. جب یہ سمجھتا ہے میرا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا. چھٹے امام کے بعد شخص کیا کہ مولا گناہ کی عادت ہے، کیسے بچوں گناہ سے؟ امام نے کہا یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت باپ دیکھے کرو گے؟ نہیں. ماں دیکھے؟ نہیں. وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، تیری رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے نہیں. وہ دیکھیں جن کی تو عزت کرتا ہے، کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی معتقد جس کی تو عزت کرتا ہے، اس کے سامنے کا نہیں. یہ بتا اگر 6-7 سال کا بچہ دیکھے گناہ کرو گے؟ کا نہیں. تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اس بچے کی اتنی عزت ہے کہ تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا. کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں کہ تو اس کے سامنے گناہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب کیونکہ بچہ فزیکلی دیکھ رہا ہے تو بچے کے حضور کو مان رہا ہے، لیکن تو اللہ کو محسوس نہیں کر رہا. لہذا تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جب تو کہتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو عمل سے بتاتا ہے تو اللہ کو مانتا نہیں. تو امام زمانہ کے حضور کو مانتا نہیں ہے. تو میرے عزیز جب تک صفت حیا نہیں آئے، یہ حیا ہے تو صدیوں کے سفر کو بندہ دنوں میں طے کرتا ہے. حیا. ایران کا ایک جوان ہے، واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، سوشل میڈیا پہ میں نے کئی جگہوں پہ بیان کیا. نام اس کا رضا. کہتا میں اتنا بے حیا تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو ماں کو بھی مارتا تھا، باپ سے ہاتھ اٹھا تھا، کیونکہ ماں باپ روکتے تھے یہ کام نہ کر، فلاں سے بات نہ کر، نامحرموں سے تعلقات مت بنا. وہ اہل بیت کا چاہنے والا، وہی کا چاہنے والا. مت دیکھ دنیا کیا کر رہی ہے. امام کا بہت پیارا فرمان ہے، کسی کا مولا میں جو بھی کرتا ہوں وہ لوگ راضی نہیں ہوتے. امام فرماتے تو کبھی لوگوں کو راضی کر بھی نہیں سکتا.
جو مولوی یہ سوچے نا پورا مجمع راضی ہو جائے، کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ 100 لوگ کو 100 ذہن، 100 لوگ کو 100 پسندیں انسان کو بھی۔ امام نے فرمایا اپنی عقل سے پوچھ، 100 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ عقل کہتی ایک کو راضی کرنا، فرمایا لوگوں کو چھوڑ دے تو اللہ کو راضی کر، امام زمانہ کو راضی کر۔ یہ جمع کہتا ہے کہ ماں باپ سے تنگ آ کر میں گھر چھوڑ کے چلا گیا، جیسے آج کل فیشن بھی ہے بڑے شہروں میں، بچے جا کر سگریٹ لیتے ہیں اور اکیلی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے راتوں کو دوست آتے تھے، جوا کھیلتا تھا، شراب نوشی ہوتی، بدکاری ہوتی، گناہ ہوتے تھے۔ کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا تو برائیاں اور برے دوست اس کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اکیلائی اور تنہائی کی کا نام سننا بھی مقبول اسی کیا ہے، کیونکہ جب تو اکیلا ہوتا ہے تو شیطان کا آج کل کوئی اکیلا ہی ساتھ میں موبائل تو ہے، اس کا سارا وقت ماں باپ سے بھی اتنے ساتھ نہیں گزرتا جتنا اس کا وقت موبائل سے گزرتا ہے۔ جب تک اپنے وقت کو مانیٹر نہیں کرو گے، آج اللہ مظاہری فرماتے ہیں مومن وقت کو 3 حصوں میں تقسیم ہے، 8 گھنٹے دنیا کے لیے مثلاً کمائی کے لیے، 8 گھنٹے جسم کی آرام کے لیے، نیند کے لیے، 8 گھنٹے بیوی بچوں کے لیے، جس میں کھانا پینا گھومنا پھرنا ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا بہن بھائی کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح اپنے وقت کو تنظیم کرو گے تب جا کے تمہاری زندگی آباد ہوگی۔ تمہارے گھر میں شیڈول ہونا چاہیے کتنے گھنٹے میں کس کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں۔ یہ رضا کہتا ہے کہ ماں باپ نے سمجھایا نہیں کہا، اکیلے گھر میں جا کر چلا گیا، دوست آتے تھے، کبھی گناہ کبھی جوا کبھی شراب، مختلف گناہ۔ اچانک محرم کا مہینہ شروع ہوا، محرم کی رات آئی، میرے پاس کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم تیسری محرم چھٹی محرم، دوستوں کو فون کیا کیوں نہیں آ رہے، بور ہو گیا، میری عادت ہو چکی نا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیلنا، جوا کھیلنا، نشہ کرنا، کیوں نہیں آ رہے، میں بور ہو رہا ہوں، 6 دن گزر گئے تم لوگ نہیں آ رہے۔ دوستوں نے کہا کہ رضا ہم بھی گنہگار ہیں لیکن محرم کا حیات ہے، محرم کے دن ایام رضا کے دن ہے، تو بعض لوگ 10 دن کے لیے حیا کرتے ہیں، بعض لوگ پورا سال۔ 6 دن گزرے دوست نہیں آئے۔ کام اس کا کیا تھا، ایران میں عام ہے کہ ہر بندہ مسافر کشی کرتا ہے، روڈوں سے لوگ اٹھاتا ہے، مسافروں کو اٹھاتا ہے، وہ اچھی کمائی کا ذریعہ ہے، ہر بندہ ایران میں ہوگا بکری میں صبح آزادی ہر ٹیکسی مسافر اٹھاتی ہے، کہ صبح سے شام تک مسافر اٹھاتا تھا، جو کمائی ہوتی تھی اور اس کمائی کو گناہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ میں نے 6 محرم کی رات کو گھر سے گاڑی نکالی، روڈ پہ چل پڑا، روڈ خالی، دکانیں بند، ہر جگہ مجلس امام حسین کی عزاداری کے دستے، ہر جگہ۔ تو میں نے روڈ پہ خاتون کو دیکھا جو ٹیکسیوں کو روک رہی ہے، میں نے ٹیکسی روکی، کہاں جانا ہے، اس نے کہا مجھے سامنے جانا ہے، وہاں سے مجھے اتار دے، میں نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے گاڑی چلنے لگی میں نے آئینے سے اس خاتون کو دیکھا، خوبصورت لڑکی تھی، اچانک شیطان نے میرے اوپر بند کر دیا، میں نے کہا بہترین موقع ہے، کہتے میں نے گاڑی کو پلٹا گناہ کی نیت سے، اور جیسے گاڑی پلٹی یہ خاتون پریشان ہو گئی، کہاں جا رہے؟ میں نے اپنا ارادہ بتایا، کانپنے لگی، اے بدبخت شرم کر، حسین کے دن ہے، محرم کا ایام، جب بندہ بے حیا ہونا، وہ نہ امام حسین کی مجلس سے شرم کرتا ہے، نہ جلوس سے شرم کرتا ہے، نہ سبیل امام حسین سے شرم کرتا ہے، کیونکہ اس کا تزکیہ ہے ہی نہیں، یہ بے بندوبار بن چکا ہے، اس نے اپنے وجود کو لگام نہیں دی ہے، اسے نہیں پتا کہ میرا ارادہ اگر مضبوط ہو میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہوں، لیکن جس کا ارادہ مضبوط نہ ہو۔ ایران کا سب سے بڑا وزن بردار ہوتا تھا جس نے 3-4 گولڈ میڈل جیتے تھے، اتنے بھاری وزن اٹھاتا تھا، اس سے سوال کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تم نہ اٹھا سکتے؟ اس نے کہا جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو نماز کے لیے کمبل نہیں اٹھتا، جسم کا پاور اور ہے، ارادے کا پاور اور ہے۔ گزرے عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھانے لگے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر، پر میں سے بڑا کوئی بزرگ کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو 50 کلو کا پتھر اٹھائے، آج کے زمانے میں کوئی ڈمبل اٹھا لے، باڈی بلڈنگ کرنے جائے 20 کلو کا وزن اٹھا لے اور اپنی جسم پہ ناز کرے کہ میرے پاس اتنا پاور ہے، نبی نے کہا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟
جنگ گرام کی نہیں ہے، اور میں اتنے پتھر اٹھاتا ہے نا، جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے تو اپنی آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا، اس سے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ارادہ کمزور ہے. کہتے میں نے گاڑی کو پلٹا تاکہ اس کی عزت پہ حملہ کیا جائے. اس جوان لڑکی نے کہا کہ حیا ہے محرم کے دن. میں نے کہا کیسا حیا کیسا محرم؟ بے دین تو تھا اور اوپر سے دل قصیر بھی ہو چکا تھا، گناہ کر دیا. اس نے کہا حسین کا حیا، پھر بھی نہیں سنتا کہ رو پڑی. کہنے لگی کسی اور کا حیا نہیں کرتا، میرا حیا کرتا. تیرا حیا کیوں کرنا؟ کہا میں سید آدمی ہوں. کہ سید آدمی ہو تو کیا ہوا؟ جب یہ بالکل اس نے حیا کر دیا نا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ کسی کا بھی حیا نہیں کرتا، میری دادی زہرا کا حیا کرتا. مجھے نہیں پتا بیوی کے نام میں کیا اثر ہے. بڑے بڑے شیعہ ہوئے صرف سیدہ کی، صرف سیدہ کی. یہ تقریباً میں نے سنت سے جو شیعہ ہوئے، میں نے پوچھا آپ کیوں شیعہ ہوئے؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کی. کہتے جیسے بیوی کا نام سننا تھا، عجیب سا دل میں جیسے کہا نا میری دادی زہرا سے حیا کر. میں نے فوراً کہا کہ پتا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجلس سننے جا رہی ہوں، مجھے اس امام بارگاہ کے پاس ہے. کہتا میں نے گاڑی وہاں لے گیا اور اس خاتون کو وہاں اتارا. جیسے اتری تو مجھے کہنے لگی آج مجلس میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو چاہتا تو میری عزت کو پامال کرتا. آج دعا کروں گی اور خصوصاً اس لیے دعا کروں گی کیونکہ تو نے میری دادی زہرا کا حیا کیا. سید میر داماد بہت بڑے عالم جمع تھے اس کے کمرے میں خاتون سے لی رات کے اندھیرے میں. سید کہتا ہے پوری رات شیطان حملہ کرتا، میں نے اپنی 10 انگلیاں ہاتھ میں چلا. جب اس خاتون کا باپ جو بادشاہ تھا اس نے بلایا سید میر داماد کو، دیکھا کہ سید نے اپنے ہاتھ کو ابا کے اندر دیکھتا تھا، دکھانا نہیں چاہتا تھا. دیکھا میر داماد نہیں دکھاتا تھا، میرے اجر کو ضائع نہ کر، میرے ثواب کو ضائع نہ کر. بادشاہ نے دیکھا اس نے ہاتھ کو دکھایا، تو نے کیسے خود کو بچایا؟ سید علی داماد نے کہا یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن دادی زہرا پوچھے گی جواب کیا دوں گا. اسی خیال نے مجھے بنا چھوڑا کہ بیوی قیامت میں ہر کسی سے سوال کرے گی. اے جوان جو بتا میرا اکبر قربان ہوا، میرا اصغر تمہیں کیا تو کیا کیا؟ کہتا ہے اس جوان بچی نے کہا کہ میں دعا کروں گی کیونکہ دل میری دادی زہرا کا حیا. اب دیکھیے کہ زندگی بدلنے پہ آتی ہے نا، جن پر اہل بیت کی نگاہ پڑ رہا ہے، ایک نگاہ کافی ہوتی ہے. میں صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے، صدیوں کا سفر. صرف نگاہ کریں، نگاہ لطف کریں، نگاہ کرم کریں. کسی کو اپنی دربار میں صرف کھینچتے ہوئے بلا کر لائیں تو زمین سے عرش الہی پہ پہنچ جاتا ہے. کیسا میں نے اچانک سے غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ تو محلہ میرے ماں باپ کا ہے. اتنے عرصہ گزر گیا ماں باپ کو دیکھا نہیں. چلو جا کر آج ماں باپ سے مل گیا. گاڑی سے اترا گھر گیا لیکن گھر میں کوئی تھا نہیں. اب بور ہونے لگا کروں تو کیا کروں. جس نے بیوی کو کون دیا محرم کے دن، ایران کی بیوی جس نے جیسے اون دیا تو میرا اتفاق سے بیوی پر جنت البقیع دکھایا جاتا اور ذاکر جناب سیدہ فاطمہ کے مسائل پڑھ رہا ہے. جملہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا حل کیا. کئی گھنٹے دربار میں کھڑا رہا، دروازے کو آگ لگا، محسن کو شہید کیا. کہتا بس یہ سننا تم نے پہلے نہیں سنا تھا، اتنا ظلم ہوا تھا. سیدہ کہتا میں رونے لگا. پڑھنے والے نے کہا کہ یہی بیوی قیامت کے دن آئے گی اور پوچھے گی اے خدا جب میں دنیا سے آئی تھی تو جوان میں اپنے 2 چھوٹے بچے چھوڑ کے آئی تھی، مجھے اپنے بچوں کی زیارت کرنی ہے. اس قیامت کے دن خدا حسن کو دکھائے گا جس کے بدن پہ تیر لگے ہوں گے.
روایت کے جملے ایک مرتبہ ایک وجود نظر آئے گا جو دھندلا سا ہوگا، سیدہ کو صاف نظر نہیں آئے گا، اور جب غور سے دیکھیں کہ اس بدن میں سر نہیں ہوگا، اس وقت امت سے کہے کہ اے خدا میں محمد کی امت سے ایک سوال کرتی ہوں، میرے بچوں نے بگاڑا کیا تھا؟ اس دن مجھے اس وقت روح بنایا نا بیوی مجھے دیکھ کر کوئی ایسا سوال نہ کرے گی، میرے حسین نے اتنی محنت کی، تو نے کیا کیا؟ تم ایک نگاہ کو بچا نہ سکتے، تم اپنے کانوں کو گناہ سے، تم اپنی زبان کو گناہ سے بچا نہ سکتے۔ مومن زبان سے گالیاں نہیں دیتا، کہتا جیسے میں نے سنا اتنا رویا میں زندگی میں کبھی رویا نہیں تھا، اتنے میٹھے منظر لگا ٹی وی پہ کربلا کا منظر دکھایا گیا، اور ذاکر نے حسین کے مسائل پڑھنا شروع کیا، کہا نہ مدینے میں زہرا کا کسی نے حیا کیا، نہ کربلا میں کسی نے حسین کا حیا کیا، کہ ظالم اس قدر پہ حیا ہوا کہ حسین کے سینے پہ سوار ہوا۔ میرے امام زمانہ فرماتے وآخذ بلحیتہ، واحد امام ہے معصومین میں سے، کسی امام کے سینے پہ کوئی ملعون نہیں چڑھا، کسی امام کا خیمہ کسی نے نہیں چلایا، کسی امام کی داڑھی سے کسی نے نہیں پکڑا، کسی امام کے ہونٹوں پہ کسی نے جھڑیاں نہیں ماری۔ رضا کے ٹائم میں سنتا رہا اور میرا وجود کو جو سختیاں تھی وہ پانی ہو کر میرے وجود سے گرنے لگی، بہت رویا بہت رویا، شرمندہ تھا کہ میں نے کیسی زندگی گزار دی، اور یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا جہاد ہے۔ کہ تک اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، میری ماں کھڑا، دوڑا دوڑا ماں کے قدموں پر گر پڑا، رو کر کہا کہ اماں جتنی گستاخیاں کی ہیں حسین کے صدقے میں آج معاف کر دے، جتنی بے احترامیاں کی ہیں سیدہ کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے میرا چہرہ لے کر مجھے بوسہ دے کر کہا کہ رضا تو ویسا نہیں ہے جیسا پہلے تھا، تیرے اندر مجھے حسینی رنگ نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے روکا کہ اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہ حسین کی مجلس سے آئی ہوں، گھر میں کچھ کام تھا، کہ مجھے بھی مجلس میں لے کر سیدھا امام بار کر گیا۔ محلے والے پریشان، اتنے سالوں سے محلے میں نہیں آیا، مذاقیں اڑاتا تھا، آج وہ مجلس میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، بس جو امام کی عزادار ہے نا مجھے ان کی خدمت کر دیں۔ مجلس ختم ہوتی چائے پلاتا تھا، سفرہ لگاتا تھا، جب کھا کے چلے جاتے تھے ان کے برتن دھوتا تھا۔ پہلے زمانے میں بڑا ثواب مگر آج کل ختم ہو چکا ہے، ڈسپوزل برتن آ گئے، یہ ذرائع تھے، خدمت کے ذرائع تھے، لوگ برتن دھوتے تھے، ظاہروں کی خدمت کرتے تھے، چائے پلاتے تھے، جوتیاں سنبھالتے تھے، امام آقا کو جھاڑو دیتے تھے، ترستے تھے۔ اس کے بڑے قصے ہیں۔ ایک شخص قیامت میں صرف اس کا واقعہ بنتا اس لیے بتا، امام نے کہا تم نے وہ دیگ جس میں میرا نیاز پکڑا تھا اس کی آگ بجھ گئی تھی، تم نے صرف لکڑی کو جلایا، یہ اس کا اجر ہے۔ آج جوان ان چیزوں سے دور ہے، آج مجلس سن کے چلا جاتا ہے، خدمت نہیں کرتا۔ ایک پرچم بھی تم امام حسین کا لگاتے ہو، اس کا بھی سیدہ زہرا تجھے اجر دیتا ہے، اجر ملتا ہے، ہر چیز کا اجر ملتا ہے۔ کہتا ہے یہ 2 مہینے مسلسل خدمت کرتا ہے۔ مسجد کا جو بانی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا، ایک دن اس نے رضا کو بلایا، رضا ادھر کیا کام کرتا، تو بڑا محنتی ہے، بڑی امام حسین کی خدمت کرتا ہے، تو خادم بن چکا ہے، فلاں بندے کو قافلے میں لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گئے، ایک سیٹ خالی ہے، اگر چلنا چاہے تو تجھے فری میں حسین اجازت کرا دے گا۔ رضا کہتا ہے جیسے میں نے سنا میں نے دل میں کہا کہ مولا اتنی جلدی راضی ہو گئے، پرسوں کے گناہوں کو تم نے دنوں میں بخش دیا، اور راضی ہونے پر آئے نا بہر کو بھیا کہہ کے سینے پہ لگاتے ہیں، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو پلٹ کے ہماری طرف آتا ہے پھر واپس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ کتنے کربلا گیا، مولا کی زیارت، حضرت عباس کے روزے سے بڑا لطف آیا، اب تو ایمان دوبارہ ہو گیا،
کئی مہینے گزرے، پھر اسی قافلے سالار نے کہا رضا تیری قسمت بڑی اچھی ہے، قافلے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قافلے پہ چلیں گے لیکن تو رضا کو ساتھ لے کر کہا مدینے چلے گا، کہا مدینے کا نام سننا تھا، کہتا میرے گھٹنوں سے جس سے سانس نکل گیا، زمین پہ گر پڑا، میں نے کہا سیدہ زہرا آپ بھی راضی ہو اور جس سے فاطمہ راضی ہو جائے خدا گواہ ہے، اس سے خدا کا راضی ہو جائے۔ میں مدینے گیا، جنت البقیع کی زیارت کر کے واپس آیا، جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تو ایک قدم اٹھا دے وہ کتنے قدم تیرے لیے بلند کرتے ہیں۔ کیسے واپس آیا، ایک تاجر تھا اس محلے میں، وہ روز اس جوان کو دیکھتا رہا، کتنی خدمت کر رہے، کیا کر رہے، اور رضا کے باپ سے ملا، کہا کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے، میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو جانتے ہیں میرا بیٹا چند مہینے ہوئے ہیں، نیک ہو گئے ہیں، اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملا، کہا کہ رضا تو بڑا نیک ہے، میں کئی مہینوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک وعدہ کر، پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دوں گا۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ وعدہ کر حسین کو پھر سے چھوڑے گا نہیں، حسین کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھے گا۔ میں نے رو کر کہا اللہ وہ دن اگر زندگی میں لائے تو میری زندگی کا آخری دن جب میں اپنے آقا سے دور ہوتا ہوں، کل رشتہ لینے آ جا۔ باپ کو لیا، ماں کو لیا رشتہ لینے۔ ایران میں رسم میں جب رشتہ لینے آتے ہیں تو خاتون جو ہے بچیاں ہیں وہ چائے لے کر آتے ہیں، یہ بیٹا تھا وہ چائے لے کر آئے، جیسے اس نے چائے کا کپ لیا اس بچی کی نگاہ جیسے رضا کے چہرے پہ پڑی، چیخ کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ پریشان ہو کر کیا ہوا، باپ پریشان کیا ہوا، ماں پریشان کیا ہوا، بچی کو کمرے میں لے گئے۔ کافی دیر کے بعد اس بچی کو ہوش آیا، اور جیسے ہوش آیا پھر روتی تھی، بے ہوش ہو جاتی، جیسے ہوش آتا تھا کہتی تھی یا زہرا یا زہرا، پھر بے ہوش ہو جاتی۔ بچی کو ہوش آیا، ماں نے کہا بیٹی رو کیوں رہی، بیوی کا نام کیوں لے رہی ہے، ہوا کیا ہے؟ کہتی اماں خدا کی قسم ہے کل رات میں نے بیوی فاطمہ کو خواب میں دیکھا، خدا گواہ ہے بیوی خواب میں آئی، مجھے کسی جوان کا فوٹو دکھایا اور کہنے لگی زہرا کی خاطر اسے نہ کہنا، اس نے میری بیٹی کا حیا کیا ہے۔ اگر تو اس بیوی کا حیا کرے، کس دنیا میں جی رہا ہے، کس کو خوش کرنے لگا ہے، جن کی رضایت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ حقیقت میں وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ کے راضی ہوئے۔ بوڑھا سا مومن تھا، کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا تھا زائد کربلا جا رہے ہیں، میں بیمار تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، رو کر مولا سے شکوہ کیا، مولا دنیا کی زیارت کے لیے آ رہی ہے، میں غریب ہوں، نہیں آ سکتا، میرے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ ہے بھی نہیں، نہ کوئی بچہ نہ کوئی رشتے دار، مجھے سنبھالے گا کون مولا؟ تو اس نے امام سے شکایت کی، مولا کہ آپ کی زیارت صرف پیسے والوں کے لیے ہے، آپ کی زیارت صرف ان کے لیے ہے جو جسم صحیح سالم رکھتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا مولا؟ کل مر جاؤں گا، میرے نام اعمال میں ایک بھی زیارت نہیں ہوگی۔ کہتا یہ کہہ کر نیند آ گئی، خواب کے عالم میں ابا عبداللہ حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا اے بوڑھے کس نے کہا کہ تو میری زیارت سے محروم ہے؟ اگر طاقت و توانائی ہے تو ضرور آنا، لیکن اگر تم نہیں آ سکتا، ہم کریم ہیں، ہم کسی کو محروم نہیں کرتے، ہمارے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کہ مولا کہیں مر نہ جاؤں، آپ کی زیارت کا ثواب کیسے لوں؟ پر میں زیادہ مشکل نہیں ہے، جب بھی دل کرے حسین کی زیارت کا ثواب لینے کو، مجھے حسین کو ایک سلام کیا ہے، ملائکہ کے نام اعمال میں لکھیں گے اس نے حسین کی زیارت کی، کہ مولا ایک سلام کرنے سے زیارت کا ثواب۔ امام نے کہا ایک شرط ہے، کہ مولا کون سی شرط ہے؟ کہ جب
سلام کرو نا، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک مرتبہ ہم چاہ کر روتے ہیں، ایک مرتبہ چاہتے نہیں، خود بخود آنسو نکلتے ہیں. پر جب ایسے آنسو نکلے تو سمجھ جانا یہ تیرے آنسو نہیں ہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا. عزیزوں کو کریم ہے. آئیے کربلا چلیں، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور اپنے آقا کو سلام کریں اور ثواب زیارت کو حاصل کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب وعلی جیسے کربلا میں زینب نے حسین